اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، آج پاکستان کا ہر درد مند باسی انتہائی ذہنی عزیز و مبتلا ہے۔ اقتدار پر مسند نشین طبقہ اور حزب اختلاف دونوں اپنی انتہا کی طرف پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کو ایک ایسے مقام پر لے جا رہے ہیں جہاں سوائے مشکلات کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ ایک انتخابات کے بعد اپنی حکومت کی مدت پوری کرنا اس پارٹی کا آئینی حق ہے جسے انتخابات میں منتخب کر لیا گیا ہو۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حزب اقتدار کے دور میں اپنے آپ سے اختلاف کرنے والی حزب اختلاف کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کریں اور ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کر لیں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اپوزیشن اور حکومت نے جو چوہے دلی کا کھیل کھیل رکھا ہے، ایک طرف وزیر اعظم صاحب کا جارحانہ رویہ اور دوسری طرف جناب زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی انتہا پسندی، اس نے پاکستان کو ایک داخلی انتشار کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ خود یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر حکومت 10 لاکھ افراد کو لانے کی بات کرے اسلام آباد میں اور اپوزیشن 20 لاکھ افراد کو لانے کی بات کرے، کیونکہ 10 لاکھ اور 20 لاکھ تو خام خیالی ہے، چند ہزار افراد حکومت کے حامی اور چند ہزار مخالف اگر نکل پڑیں اور راستے میں تصادم ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکمراں اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ ملک میں امن و امان قائم رکھے۔ حکومتی ادارے، انتظامی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کے پابند ہوتے ہیں، نہ کہ مخالفین کو کچلنے کے لیے یا مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر اپنے رویوں پر ہم نے توجہ نہ کی تو خاکم بدہن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بڑے حادثے کی طرف چلے جائیں۔ میں جمعیت علماء پاکستان کے ایک ذمہ دار کی حیثیت میں بڑی دربندارہ گزارش کروں گا حکمراں طبقے سے بھی اور حزب اختلاف سے بھی کہ ایک حد تک اختلاف کو رکھیں، کوئی انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انتشار پیدا ہو اور ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فیصلے کرنے میں دشواری